قسم الکرامات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ ورثہ پر تقسیم نہیں ہوگا۔ شیخین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری میراث کوئی نہ پائے گا، جو کچھ ہم چھوڑیں گے وہ صدقہ ہوگا، بلا شبہ آل محمد اس مال میں سے کھائیں گے۔ خدا کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے میں سے ذرہ بھر تغیر نہیں کروں گا، وہ اسی حال پر برقرار رہیں گے جس حال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تھے، اور میں اس میں وہی عمل کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ عمل فرماتے تھے۔ شیخین نے ابو ہریرہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ورثہ درہم و دینار کو باہم تقسیم نہ کریں، جو کچھ میں چھوڑوں گا میرے بعد وہ میری ازواج کا نفقہ ہے اور عاملوں کی اجرت ہے، کیونکہ وہ صدقہ ہے۔ طبرانی نے ابن عمر سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ سے فرمایا، کیا تم راضی نہیں کہ تم میری طرف سے بمنزلہ ہارون کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہو، بجز اس کے کہ نہ نبوت اور نہ وراثت ہے۔ فائدہ: قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بصری سے نقل کیا، انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ خصائص ہیں جن سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختص تھے، بخلاف تمام انبیاء علیہم السلام کے، اور وہ وارث ہوئے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَوَرِثْتُ سُلَيْمَانُ داود، اور زکریا علیہ السلام نے کہا ربی حبلی من لدنک ولیًا یرثنی ویرث من آل یعقوب۔ اس صورت میں آپ کی یہ خصوصیت ان خصائص میں شامل کی جائے گی جن کے سبب آپ تمام انبیاء سے ممتاز ہیں۔ بائیں ہمہ صحیح و صواب وہ ہے جس پر تمام علماء ہیں، وہ یہ کہ یہ حکم تمام انبیاء کے لیے تھا، اسی وجہ سے کہ نسائی نے زبیر سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ انا معاشر الانبیاء لا تورث، ہم گروہ انبیاء سے کوئی میراث نہیں پاتے۔ اور مذکورہ دونوں آیتوں کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں میں نبوت و علم کی وراثت مراد ہے، نہ کہ مال و جائیداد کی۔ ابن ماجہ نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے کہ انبیاء کے درہم و دینار کی وراثت کوئی نہیں پاتا، وہ صرف علم کے ہی وارث ہوتے ہیں۔ تو میں نے علم حاصل کیا، اس نے bھرپور دولت حاصل کر لی، اور انہوں نے اس حکمت میں کہ انبیاء کا مال میراث میں تقسیم نہیں کیا جاتا کئی وجوہ بیان کیے ہیں۔ ان وجوہ میں سے یہ ہے کہ انبیاء کے قرابت دار ان کی موت کی تمنا نہ کریں، ورنہ وہ اس تمنا میں ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ انبیاء کے ساتھ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ ان کو دنیا سے رغبت تھی اور وہ اپنے ورثہ کے لیے دنیا جمع کرتے تھے، اور ایک وجہ یہ ہے کہ تمام انبیاء زندہ ہیں اور زندہ کی میراث نہیں ہوتی۔ اسی بنا پر امام الحرمین اس طرح گئے ہیں کہ ان کا مال ان کے ملک پر باقی ہے اور ان کی طرف سے ان کے اہل پر خرچ کیا جائے، جس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں خرچ کرتے تھے، کیونکہ آپ زندہ ہیں۔ اسی سبب سے حضرت صدیق اکبر آپ کی طرف سے آپ کے اہل اور آپ کے خدام پر خرچ کرتے تھے اور اس جگہ پر صرف کرتے تھے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں صرف فرماتے تھے، اور نووی وغیرہ نے اس کو ترجیح دی ہے کہ اس کی ملکیت آپ سے جاتی رہی، اب وہ تمام مسلمانوں پر صدقہ ہے، اس کے ساتھ ورثہ کی تخصیص نہیں ہے۔ اس بات سے بعض علماء نے ایک اور خصوصیت اخذ کی ہے، وہ یہ کہ آپ کے لیے اپنے تمام مال کو اپنی وفات کے بعد صدقہ کر دینے کو مباح کیا گیا، بخلاف آپ کی امت کے، اور ان کو تہائی مال پر پابند کر دیا گیا۔ آپ کی یہ خصوصیت کہ آپ کی ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں، اور اس سلسلے کے دیگر امور
ازواج مطہرات کا امہات المومنین ہونا ان سے نکاح کرنے اور ان کے احترام و طاعت کرنے میں ہے، نہ کہ ان کی طرف دیکھنے یا کسی اور بات میں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم الآیہ، اور یہ بھی قرأت کی گئی ہے کہ وہوا اب لہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے باپ ہیں اور یہ ازواج مرد مسلمانوں کی مائیں ہیں، نہ کہ عورتوں کی، اس لیے کہ مائیں ہونے کا فائدہ مردوں کے حق میں ہے اور وہ فائدہ نکاح ہے جو کہ عورتوں کے حق میں مفقود ہے۔ ابن سعد و بہقی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کی کہ ایک عورت نے ان کو یا امی کہہ کر مخاطب کیا، اس پر انہوں نے فرمایا ہم تم مردوں کی مائیں ہیں اور تم عورتوں کی مائیں نہیں ہیں۔ اور ابن سعد نے ام سلمہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا ہم تم سب مردوں اور عورتوں کی مائیں ہیں۔ اسی روایت سے علماء کی ایک جماعت حجت پکڑتی ہے، اس لیے کہ احترام و تعظیم کا فائدہ عورتوں میں بھی موجود ہے۔ بغوی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مرد و عورت کی حرمت و تعظیم میں باپ ہیں۔ آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات کو ان کے پردوں میں ان کے جسم کو دیکھنا اور ان سے بالمشافہ بات کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم ان سے کچھ مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ کتاب الروضہ میں رافعی اور بغوی کے اتباع میں علماء نے فرمایا کہ کسی کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ ان سے کچھ پوچھے مگر یہ کہ پردے کے پیچھے سے ہو، لیکن ان کے سوا عورتوں کا مسئلہ تو جائز ہے کہ ان سے بالمشافہ کچھ پوچھے۔ قاضی ایاز و نووی نے شرح مسلم میں فرمایا کہ چہرہ اور دونوں ہاتھوں کے چھپانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مخصوص کی گئی ہیں، ان پر حجاب فرض ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ان کے لیے شہادت یا کسی اور وجہ سے ہاتھوں اور چہروں کا کھولنا جائز نہیں ہے، اور نہ یہ جائز ہے کہ وہ چادر وغیرہ میں اپنے جسوں کو ظاہر کریں، اور ان پر فرض ہے کہ وہ پردہ نشین رہیں بجز حوائج ضروریہ، مثلاً بول و براز وغیرہ کے لیے باہر نکلنے کے۔ نووی نے فرمایا یہ ازواج مطہرات جب لوگوں کے لیے بیٹھیں تو پردے کی اس طرف بیٹھتی تھیں، اور جب وہ باہر نکلتیں تو پردہ کر کے اپنے جسوں کو پوشیدہ کر کے نکلتیں، اور جب حضرت زینب نے وفات پائی تو ان کی ناش کے اوپر ان کے جسے کے پردہ پوشی کا گہوارہ بنایا گیا۔ بخاری نے حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کی کہ حضرت سودا حجاب کے فرض ہونے کے بعد اپنی کسی حاجت سے باہر نکلیں، چونکہ وہ عظیم الجثہ عورت تھیں، کسی پر وہ مخفی نہ رہتی تھیں، ہر ایک ان کو پہچان جاتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا اے سودا آگاہ رہو، خدا کی قسم تم ہم پر مخفی نہیں رہ سکتی، تم اپنے حال پر غور کرو کہ تم کیسے باہر نکلتی ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ فوراً واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں شانہ تھا اور اسے تناول فرما رہے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی حاجت سے باہر نکلی تو مجھ سے حضرت عمر نے یہ کہا۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، حالانکہ درا حال یہ کہ وہ شانہ آپ کے دست میں ہی تھا اور اسے رکھا نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی حاجت سے باہر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ابن سعد نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سن میں جس میں انہوں نے وفات پائی مجھے اور حضرت عثمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ بھیجا، وہ سب پردہ کیے ہوئے تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے آگے آگے چلتے تھے اور وہ کسی کو ان کے قریب پھٹکنے نہ دیتے تھے مگر یہ کہ وہ دور سے دیکھے، اور عبد الرحمن ان کے پیچھے پیچھے
پیچھے چلتے تھے اور وہ بھی ایسا ہی کرتے جاتے تھے، حالانکہ وہ ازواج ہودج میں تھیں اور وہ دونوں ان کو گھاٹیوں میں لے جاتے اور کسی کو ان کے قریب گزرنے نہ دیتے تھے۔ ابن سعد نے معبد بنت خالد بن حنیف سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت عمر کے خلافت کے زمانے میں دیکھا ہے کہ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو حج کرایا، اور میں نے دیکھا کہ وہ ازواج ہودجوں میں تھیں اور ہودج کے اوپر اطلس کے سبز پردے پڑے ہوئے تھے اور وہ عورتوں کی جھرمٹ میں تھیں۔ ان کے آگے آگے حضرت عثمان اپنی سواری پر چل رہے تھے، جب کوئی ان سے قریب ہوتا تو بآواز بلند کہتے الیکا الیکا، اپنی طرف ہو اپنی طرف ہو۔ ان کے پیچھے پیچھے ابن عوف تھے، وہ بھی ایسا ہی کرتے جاتے تھے۔ ابن سعد نے مسور بن مخرمہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے کہ وہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے تھے، جو آدمی ان کے سامنے سے آتا وہ اسے ایک طرف ہٹاتے تھے، یہاں تک کہ وہ لوگ بہت دور تک ہٹ جاتے، یہاں تک کہ وہ گزر جاتیں۔ آپ کے خصائص میں سے ایک قول کے بموجب یہ ہے کہ آپ کے بعد آپ کی ازواج کو اپنے گھروں میں بیٹھے رہنا واجب اور ان کو باہر نکلنا حرام تھا، اگرچہ حج یا عمرہ کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں۔ ابن سعد نے ابو ہریرہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنی ازواج سے فرمایا یہی حج ہے، اس کے بعد رکنا ظاہر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تمام ازواج حج کرتی تھیں مگر حضرت سودا اور حضرت زینب نہ کرتی تھیں، وہ کہتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں کوئی سواری حرکت نہ دے گی۔ ابن سعد نے ابن سیرین سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت سودا فرماتی ہیں کہ میں نے حج و عمرہ کر لیا ہے، اب میں اپنے گھر میں بیٹھی رہوں گی جیسا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ صرف یہی حج ہے، اس کے بعد رکنا ظاہر ہوگا، تو انہوں نے حج نہیں کیا یہاں تک کہ وہ وفات پا گئیں۔ ابن سعد نے عطا بن یسار سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا تم میں سے جو بھی اللہ کا خوف رکھے گی اور کوئی ظاہر میں ایسا کام نہ کرے گی جو فحش ہو اور اپنے بوریے پر ہمیشہ بیٹھی رہے گی اور آخرت میں میری زوجہ ہوگی۔ ابن سعد نے بطری ربیعہ ابو عبد الرحمن ابو جعفر سے روایت کی کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو حج و عمرہ سے منع کیا۔ ابن سعد نے حضرت عائشہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم کو حج و عمرہ سے منع کیا گیا ہے، یہاں تک کہ جب آخری سال آیا تو ہمیں اجازت دی گئی اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ اب جب حضرت عثمان خلیفہ ہوئے تو ہم نے ان سے اجازت مانگی تو انہوں نے فرمایا جو تم مناسب سمجھتی ہو وہ کرو، تو ہم سب نے حج کیا بجز دو عورتوں کے، وہ حضرت زینب اور حضرت سودا ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، باوجود یہ کہ ہم خوب پردہ کرتے تھے۔ ابو سفیان بن عینیہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج معتدات کے معنی میں تھیں، چونکہ معتدہ کے لیے گھر میں ہی رہنا ہے تو ان کے لیے گھروں میں ہی رہنا تھا جب تک کہ وہ زندہ رہیں اور وہ خود اپنی ذاتوں کی مالک نہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت کہ آپ کا بول و براز اور خون پاک و طاہر تھا۔ الغطریف نے اپنی تصنیف میں اور طبرانی و ابو نعیم نے حضرت سلمان فارسی سے روایت کی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر موجود ہیں، ان کے پاس ایک تشت ہے اور کچھ اس میں سے وہ پی رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا میں نے محبوب جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون میرے پیٹ میں محفوظ
محفوظ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی جانب سے تمہارے لیے افسوس ہے اور تمہاری جانب سے لوگوں کو افسوس ہے، تم کو جہنم کی آگ نہ چھوئے گی مگر اتنا کہ اللہ نے قسم یاد کی۔ ابن حبان نے الضعفاء میں حضرت عباس سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قریشی جوان سے پچھنے لگوائے۔ جب وہ جوان پچھنے لگانے سے فارغ ہوا تو وہ خون اٹھا کر لے گیا اور اسے پی لیا۔ اس کے بعد وہ آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، تیرا بھلا ہو، تو نے کیا کیا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اسے زمین میں بہانے سے بہتر جگہ رکھ دیا ہے اور وہ میرے پیٹ میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا، تو نے اپنے کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا۔ دارقطنی نے سنن میں اسماء بنت ابو بکر سے روایت کی، انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے اور اپنا خون میرے بیٹے کو دیا اور اس نے اسے پی لیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو اس کی خبر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے سے پوچھا، تم نے اس خون کا کیا کیا؟ اس نے کہا، میں نے مکروہ جانا کہ میں آپ کے خون کو ڈالوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں جہنم کی آگ نہ چھوئے گی، اور اس کے سر پر دست شفقت پھیرا اور فرمایا، لوگوں کو تم سے بھلا ہو اور تم کو لوگوں سے بھلا ہو۔ بزار و ابو یعلا اور ابن خیثمہ اور بحقی نے سنن میں اور طبرانی نے سفینہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے اور مجھ سے فرمایا، اس خون کو پوشیدہ کر دو، تو میں گیا اور اسے پی لیا۔ پھر میں آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، اسے پوشیدہ کر دیا ہے۔ فرمایا، کیا پی لیا ہے؟ میں نے عرض کیا، ہاں۔ فرمایا، کیا پی لیا ہے؟ میں نے عرض کیا، ہاں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ بزار و طبرانی اور حاکم و بحقی نے سنن میں بسند حسن عبداللہ بن زبیر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خون دیا اور فرمایا، اسے پوشیدہ کر دو، تو میں نے جا کر اسے پی لیا۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو مجھ سے فرمایا، تم نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، اسے پوشیدہ کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا، شاید تم نے اسے پی لیا ہے۔ میں نے عرض کیا، ہاں، میں نے اسے پی لیا ہے۔ حاکم نے ابو سعید خدری سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد مجروح ہوئے تو میرے والد آپ کے قریب پہنچے اور انہوں نے اپنے منہ کے ذریعے آپ کے چہرے کے خون کو صاف کیا اور اسے پی گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس بات کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے وہ دیکھے کہ اس کے خون میں میرا خون مخلوط ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ مالک بن سنان کو دیکھے۔ اور ابن سکن و طبرانی نے اوسط میں اس طرح روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ اس کا خون میرے خون کے ساتھ مل گیا ہے اور اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ ابو یعلا و حاکم اور دارقطنی و طبرانی اور ابو نعیم نے ام ایمن سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر پیالہ کی طرف گئے اور اس میں پیشاب فرمایا۔ پھر رات کو میں اٹھی تو مجھے پیاس معلوم ہوئی اور میں نے پیالے میں جو تھا اسے پی لیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو میں نے آپ سے عرض کیا، آپ نے تبسم فرمایا اور کہا، آگاہ ہو جاؤ، اب کبھی تمہارے پیٹ میں درد نہ ہوگا۔ اور ابو یعلا نے اس طرح روایت کی کہ آج کے بعد کبھی بھی تمہارے پیٹ کو کوئی شکایت نہ ہوگی۔ طبرانی و بحقی نے بسند صحیح حکیمہ بنت امیمہ سے، انہوں نے ان کی والدہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لکڑی کا ایک پیالہ تھا جس میں آپ بول شریف فرمایا کرتے تھے اور وہ آپ کے تخت کے نیچے رکھا رہتا تھا۔ آپ نے اٹھ کر اسے تلاش کیا تو وہ پیالہ آپ کو نہ ملا۔ آپ نے اس کے بارے میں استفسار فرمایا اور کہا کہ وہ پیالہ کہاں ہے؟ صحابہ نے بتایا، اسے تو برہ نے پی لیا ہے جو ام سلمہ کی خادمہ تھیں اور وہ ان کے ساتھ سرزمین حبشہ سے آئی تھیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آتش جہنم سے چاروں طرف سے محفوظ ہو گئی۔
طبرانی نے اوسط میں ابو رافع کی بیوی سلمہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تو میں نے آپ کے غسل کا پانی پی لیا، اور میں نے آپ سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے بدن کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے گا۔ ہمارے شافعی اصحاب نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک بالاجماع طاہر ہیں، اس میں وہ اختلاف جاری نہیں ہے جو لوگوں کے بالوں میں ہے۔ شیخین نے حضرت انس سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن جب بالوں کا حلق فرمایا تو آپ نے حکم دیا کہ منہ ہائے مبارک کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے، تو ابو طلحہ نے ان سے کچھ حاصل کر لیے۔ ابن سیرین نے کہا اگر آپ کے منہ ہائے مبارک میں سے ایک بال بھی میرے پاس ہوتا تو وہ دنیا اور ما فیہا سے مجھے زیادہ محبوب ہوتا۔ آپ کے لیے بیٹھ کر نماز نفل پڑھنا کھڑے ہو کر پڑھنے کی مانند ہے۔ آپ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کے لیے بیٹھ کر نفلی نماز پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے کھڑے ہو کر پڑھنا۔ مسلم و ابو داؤد نے ابن عمر سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ کر آدمی کی آدھی نماز ہے۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس پر میں نے عرض کیا مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بیٹھ کر مرد کی نماز پڑھنا آدھی نماز ہے، درا حال یہ کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ٹھیک سنا، لیکن میں تم میں سے کسی کی مانند نہیں ہوں۔ آپ کا عمل آپ کے لیے نافلہ ہے۔ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کا عمل آپ کے لیے نافلہ ہے۔ امام احمد نے بسند صحیح حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کی، ان سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کیا تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مانند عمل کرو گے؟ کیونکہ آپ کی شان یہ ہے کہ قد غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ آپ کا عمل آپ کے لیے نافلہ تھا، یعنی آپ کو عمل کی احتیاج نہ تھی جس طرح کہ ہم کو عمل کی احتیاج ہے۔ آپ کا عمل آپ کے لیے اول تا آخر اجر و ثواب میں زائد ہے۔ امام احمد و طبرانی نے ابو امامہ سے ارشاد باری تعالی نافلۃ لک کے تحت روایت کی، انہوں نے کہا کہ بلا شبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص زائد تھا۔ بحقی نے مجاہد سے ارشاد باری تعالی نافلۃ لک کے تحت روایت کی، انہوں نے کہا کہ نافلہ کسی کے لیے نہیں ہے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالی کی جانب سے خاص نافلہ تھا، کیونکہ آپ کی شان ہے کہ جو عمل فرض کے سوا آپ نے کیا وہ اس وجہ سے نافلہ ہے کہ آپ کفارہ ذنوب میں نافلہ ادا نہیں کرتے تھے۔ آپ کے سوا تمام امت فرائض کے سوا جو نوافل ادا کرتے ہیں وہ کفارہ ذنوب کے لیے کرتے ہیں، ان کے لیے نافلہ نہیں ہے۔ نافلہ تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے، اور مفسرین نے نافلۃ لک کے تحت فرمایا مطلب یہ ہے کہ یہ فرائض کے ثواب پر آپ کے لیے خاص زیادہ ہے، بخلاف آپ کے سوا تہجد پڑھنے والوں کے، کیونکہ وہ اس کمی اور نقصان کی تلافی کرتے ہیں جو فرائض کی ادائیگی میں پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ خلل و نقصان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں راہ پاتا ہی نہیں، کیونکہ آپ معصوم ہیں۔ نماز پڑھنے والا نماز میں آپ کو السلام علیک ایھا النبی کہہ کر مخاطب کر سکتا تھا۔ آپ کے خصائص میں یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا آپ کو نماز میں السلام علیک ایھا النبی کہہ کر مخاطب کرتا ہے، آپ کے سوا کسی آدمی کو نماز میں مخاطب نہیں کر سکتا، اور یہ کہ نماز پڑھنے والے پر واجب ہے کہ آپ کی ندا کو قبول کرے جبکہ آپ اسے بلائیں، اور اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔
بخاری نے ابو سعید بن المعلی سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی اور وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر وہ نماز تمام کر کے حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا مجھے جواب دینے سے تمہیں کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تمہیں آواز دی تھی؟ اس نے کہا نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ عز و جل نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، سورہ انفال آیت نمبر 24۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہو جبکہ وہ تم کو آواز دیں۔ اس کے بعد فرمایا کیا میں نے تمہیں قرآن کی اعظم صورت نہیں سکھائی؟ راوی نے کہا گویا کہ میں اسے بھول گیا تھا یا بھلا دیا گیا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی صورت ہے جسے آپ نے مجھ سے فرمائی تھی؟ فرمایا وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، وہ سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے۔ آپ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کے عہد مبارک میں جس نے آپ کے خطبہ دینے کی حالت میں کلام کیا اس کا جمعہ باطل ہو گیا، اور یہ کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر آپ کی اجازت کے آپ کی مجلس مبارک سے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه الآیہ۔ ابن ابی حاتم نے مقاتل بن حیان سے روایت کی، انہوں نے کہا کسی شخص کے لیے سزاوار نہ تھا کہ وہ مسجد سے نکلے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت حاصل کر کے یہ جمعے کے دن، اس کے بعد جب کہ آپ خطبہ شروع فرمائیں، اور جب کوئی باہر جانے کا ارادہ کرتا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کرتا اور آپ اسے اجازت عطا فرما دیتے بغیر اس کے کہ وہ شخص کلام کرے، اس لیے کہ اگر وہ شخص کلام کرتا تو ان لوگوں میں سے ہو جاتا جن کے لیے ارشاد تھا کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ دینے کی حالت میں کلام کیا اس کا جمعہ باطل ہو گیا۔ آپ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ پر جھوٹ بولنا ایسا نہیں ہے جیسا کہ آپ کے غیر پر جھوٹ بولنا ہے، اور یہ کہ جس نے آپ پر جھوٹ بولا اس کی توبہ اس کے بعد کبھی قبول نہیں کی جائے گی اگرچہ وہ توبہ کرے، اور یہ کہ ابو محمد شیخ جوینی کے قول کے بموجب آپ پر جھوٹ بولنے کے سبب کافر ہو جائے گا۔ شیخین نے مغیرہ بن شعبہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ مجھ پر جھوٹ بولنا ایسا نہیں ہے جیسا کہ کسی پر جھوٹ بولا جائے، تو جس نے مجھ پر قصداً جھوٹ بولا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ امام نووی وغیرہ نے فرمایا آپ پر جھوٹ بولنا قبائر میں سے ہے، اور برقول صحیح اس کا فاعل کافر نہ ہوگا، یہی جمہور کا قول ہے، مگر جوینی نے فرمایا وہ کافر ہو جائے گا۔ اب اگر وہ اس سے توبہ کر لے تو ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ جن میں امام احمد سیرفی اور بہت سے علماء کہتے کہ کبھی اس سے روایت قبول نہ کی جائے گی اگرچہ اس کا حال اچھا ہو جائے، بخلاف آپ کے سوا پر جھوٹ بولنے والے کی توبہ کے، اور وہ ان میں سے ہوگا جو ہر قسم کے فسق سے توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ کذب اس قسم سے ہوگا جو مخالف اس کذب کے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر پر ہے۔ یہی قول فن حدیث میں معتمد ہے، جیسا کہ میں نے شرح التقریب میں اور شرح الفیتہ الحدیث میں بیان کیا ہے، اگرچہ نووی نے اس کے خلاف کو ترجیح دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات والا سے مختص ہیں۔ آپ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کے سامنے تقدیم کرنا اور آپ کی آواز سے اونچی آواز کر کے بولنا اور بلند آواز کے ساتھ آپ سے کلام کرنا اور حجروں کے اس طرف سے آپ کو پکارنا اور دور سے آپ کو چیخ کر بلانا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سمیع و علیم ہے۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ ان الذين يغضون اصواتكم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ بے شک وہ جو آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے رکھ لیا، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرجوا اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحیم۔ سورہ حجرات آیت نمبر 1 تا 5۔ بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ابو نعیم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ارشاد باری تعالی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا الآیہ کے تحت روایت کا مطلب یہ ہے کہ دور سے یا ابو القاسم کہہ کر نہ پکارو، لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے الحجرات میں فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ علماء کی ایک جماعت نے کہا اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس رفع صوت مکروہ ہے، اس لیے کہ آپ کی حرمت بعد وفات اسی طرح ہے جس طرح آپ کی حرمت آپ کے حیات میں ہے۔ ابن حمید نے روایت کی کہ ابو جعفر المنصور نے امام مالک سے مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مناظرہ کیا۔ اس وقت ابو جعفر خلیفہ کے ساتھ 500 شمشیر بند موجود تھے۔ امام مالک نے ابو جعفر سے فرمایا اے امیر المومنین، اس مسجد میں اپنی آواز اونچی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ادب سکھایا ہے اور فرمایا ترفعوا اصواتکم الآیہ، اور ان مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے مدح فرمائی جو آواز پست رکھتے ہیں، چنانچہ ان الذین یغضون اصواتہم الآیہ، اور بے ادب لوگوں کی مذمت فرمائی ہے، چنانچہ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات الآیہ۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بعد وفات بھی ایسا ہی ہے جیسا حیات مبارکہ میں ہے۔ یہ سن کر خلیفہ نے آپ کے آگے فروتنی کی۔ جس نے معاذ اللہ آپ کی اہانت کی وہ کافر ہو گیا۔ آپ کے خصائص میں یہ ہے کہ جس نے آپ کی اہانت کی وہ کافر ہو گیا، اور جس نے آپ کو گالی دی یا برا کہا وہ قتل کیا جائے گا۔ حاکم نے صحیح بتا کر اور بہقی نے سنن میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالی دی۔ اس پر میں نے کہا کہ اے خلیفہ رسول اللہ، کیا میں اس کی گردن مار دوں؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ ابن عدی و بہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کسی کو گالی دینے کی بنا پر قتل نہیں کیا جائے گا بجز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے کے۔ بہقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ایک اندھے کی ام ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کثرت سے بدگوئی کرتی اور آپ کو گالی دیتی تھی۔ ایک شخص نے اس کا گلا گھونٹا یہاں تک کہ وہ مر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون باطل کر دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت رضی اللہ عنہم اور اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کی محبت واجب ہے۔ آپ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی محبت اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے اصحاب کی محبت واجب ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا۔ توبہ، سورہ توبہ آیت نمبر 24۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیارے ہوں تو راستہ دیکھو۔ شیخین نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں جب تک کہ میں اس کے والدین اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہ ہوں۔ اور ابن الملقن کی کتاب الخصائص میں یہ ہے کہ آپ کی امت پر واجب ہے کہ آپ کو اعلیٰ درجات محبت سے محبوب رکھے۔ ابن ماجہ و حاکم نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم قریش کے کچھ لوگوں سے ملا کرتے تھے اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوتے تو اپنی بات کو قطع کر دیتے تھے۔ ہم نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور عرض کیا کہ وہ لوگ باتیں کرتے ہوتے تھے اور جب وہ مجھے دیکھتے ہیں تو خاموش ہو جاتے ہیں اور اپنی بات ختم کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد جو آپ کی یا اس کی شان کے لائق تھی اور فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو باتیں کرتے ہوتے ہیں اور جب میرے اہل بیت میں سے کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو اپنی بات ختم کر دیتے ہیں۔ خدا کی قسم کسی آدمی کے دل میں ایمان داخل نہ ہوگا جب تک کہ وہ لوگ میرے اہل بیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا میں اور ان لوگوں سے جو میرے قرابت دار ہیں میری وجہ سے محبت نہ رکھیں۔ شیخین نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی نشانی انصار سے محبت رکھنا ہے اور نفاق کی نشانی انصار سے بغض رکھنا ہے۔ ابن ماجہ نے برا رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے انصار کو محبوب رکھا اس کو اللہ نے محبوب رکھا اور جس نے انصار سے بغض رکھا اللہ تعالیٰ نے اس سے بغض رکھا۔ آپ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی صاحبزادیوں کی اولاد آپ کی طرف منسوب ہوگی اور آپ کے غیر کی بیٹیوں کی اولاد اس کی طرف منسوب نہ ہوں گی، نہ کفات میں اور نہ اس کے سوا کسی اور چیز میں۔ حاکم نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ماں کے بیٹوں کا عصبہ یعنی ولی ہوتا ہے مگر فاطمہ کے دونوں بیٹوں کا عصبہ میں ہوں، میں ہی ان دونوں کا ولی اور عصبہ ہوں۔ ابو یعلا نے اس کی مثل حضرت فاطمہ سے حدیث روایت کی اور بہقی اس باب میں آپ کے قول کو لائے ہیں جو امام حسن کے حق میں ہے کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اور آپ کا وہ قول لائے ہیں جو آپ نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے اس وقت فرمایا جب کہ امام حسن پیدا ہوئے کہ تم نے میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے، اسی طرح اس وقت فرمایا جب کہ امام حسین پیدا ہوئے۔ آپ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی صاحبزادیوں کی موجودگی میں ان پر کوئی عورت نکاح میں نہ لائی جائے۔ شیخین نے المسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا جبکہ آپ منبر پر تشریف فرما تھے کہ بنی ہاشم بن مغیرہ کے لوگوں نے مجھ سے اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو علی بن ابی طالب سے بیاہ کر دیں تو میں اجازت نہ دوں گا اور میں اجازت نہ دوں گا اور میں اجازت نہ دوں گا مگر یہ کہ علی بن ابی طالب اس کا ارادہ رکھیں کہ وہ میری بیٹی کو طلاق دے دیں اور ان کی بیٹی سے نکاح کر لیں۔ بلا شبہ حضرت فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو بات انہیں ناپسند ہے وہ مجھے ناپسند ہے اور جو چیز انہیں ایذا دیتی ہے وہ مجھے ایذا دیتی ہے۔
ابن حجر نے فرمایا یہ بات بعید نہیں ہے کہ آپ کی بیٹیوں پر دوسری شادی کرنے کی ممانعت آپ کے خصائص میں سے ہو۔ حارث بن ابی اسامہ نے علی بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ جب حضرت علی بن ابی طالب نے ارادہ کیا کہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا پیام دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر عدو اللہ یعنی دشمن خدا کی بیٹی بیاہ کر لائے۔ حاکم نے ابو حنظلہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت علی مرتضیٰ نے ابو جہل کی بیٹی کو پیام نکاح دیا۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی۔ یہ حدیث مرسل قوی ہے۔ امام احمد و حاکم اور بحقی نے عبید اللہ بن ابو رافع سے، انہوں نے المسور رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حسن بن حسن نے کسی کو ان کے پاس بھیجا کہ وہ ان کی بیٹی کے لیے ان کو پیام دیں۔ اس پر المسور نے کہا خدا کی قسم میرے نزدیک کوئی نسب، کوئی سبب اور کوئی دامادی آپ سے زیادہ محبوب نہیں ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس بات سے وہ ناخوش ہوتی ہے سے میں ناخوش ہوتا ہوں، اور جس بات سے وہ خوش ہوتی ہے وہ بات مجھے خوشی پہنچاتی ہے، کیونکہ آپ کے مبالغہ عقد میں حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے۔ اگر میں اپنی بیٹی کو ان پر آپ سے بیاہتا ہوں تو یہ ان کی ناخوشی کی بات ہوگی۔ قاصد ان کا یہ عذر قبول کر کے چلا گیا۔ ابن عساکر نے بطریق حارث حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جہنم میں داخل نہ ہوگا جس نے میرے خاندان میں تزوج کیا یا میں نے اس کے خاندان میں تزوج کیا۔ حارث بن ابی اسامہ نے اور حاکم نے صحیح بتا کر ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے مانگا ہے کہ میں اپنی امت کے جس خاندان میں تزوج کروں یا میں اپنی امت کے جس خاندان سے تزوج کر کے لاؤں وہ جنت میں میرے ساتھ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا فرمایا۔ حارث نے اس کی مثل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی ہے۔ ابن راہویہ اور حاکم نے صحیح بتا کر اور بحقی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ کو حضرت ام کلثوم کے لیے پیام نکاح دیا اور حضرت علی مرتضیٰ نے ام کلثوم کو ان سے بیاہ دیا۔ پھر حضرت عمر مہاجرین کے پاس آئے اور فرمایا کیا تم لوگ مجھ کو ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی کرنے پر مبارکباد نہ دو گے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا روز قیامت ہر سبب و نسب قطع ہو جائے گا بجز اس کے جو میرے سبب اور نسب سے متعلق ہے، تو میں نے محبوب جانا کہ میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سبب اور نسب ہو جائے۔ ابو یعلا نے المسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انساب و اسباب اور دامادی کے رشتے منقطع ہو جائیں گے مگر میری دامادی کا رشتہ منقطع نہ ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند دیگر خصائص۔